بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من خلق حسن وإن الله ليبغض الفاحش البذيء۔ یہ حدیث علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں نقل کی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن کے میزان میں ترازو میں حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی بھی چیز وزنی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بےہودہ گفتگو کرنے والے اور فاحش قسم کے انسان سے ناراض ہوتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے۔ میرے بھائی، اس حدیث مبارکہ میں ایک مومن کی مختصر زندگی بیان کی گئی ہے کہ مومن کیسا ہوتا ہے، کہ مومن وہ ہے جو اپنے اخلاق کو اچھا بناتا ہے اور بے حیائی والے کاموں سے بچتا ہے، اور ایک مومن جو ہے وہ ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو کام اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن علامہ دارقطنی نے اس کو موقوف قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعن ولا الفاحش ولا البذیء۔ ایک مومن جو ہے وہ کسی کے اوپر تانا زنی نہیں کرتا، بہت زیادہ تانا دینے والا ایک مومن نہیں ہو سکتا، ولا اللعان، اور نہ ہی بہت زیادہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، ولا الفاحش، اور نہ ہی فحش قسم کے کام کرنے والا، ولا البذیء، اور نہ گندی گفتگو کرنے والا۔ مومن جو ہے وہ ان کاموں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ یہ وہ کام ہیں جو ایک مومن کی شیان شان نہیں ہے، کیونکہ جو انسان کسی ایک دوسرے مسلمان کو، ایک مومن کو تانا دیتا ہے، یقیناً وہ اس آیت کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ لوگوں، ایک دوسرے کے برے ناموں کے ساتھ نہ پکارو، ایک دوسرے کو عیب لگا کر مت پکارو، یعنی اس کے عیب کے ساتھ اس کو مخاطب کرنا۔ تانے کا مطلب کیا ہے؟ تانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کے اندر جو نقص ہے، اس نقص سے اس کو مخاطب کرنا، یا اس کے خاندان کے اعتبار سے اس کو مخاطب کرنا، یا اس کے دین کے اعتبار سے اس کو مینا مارنا، تانا دینا۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، جو ہمارے عرف میں بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ثابت بن رحاق صحابی رسول بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لمبی حدیث کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، من لعن مؤمنا فہو کقتلہ۔ بخاری کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مومن کو تانا دیتا ہے، یقیناً اس نے ایسا گناہ کیا ہے جیسا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، یعنی ایک مومن کو قتل کرنے کے مترادف اس کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قافلے میں جا رہے تھے، ابو داؤد کی یہ روایت ہے، اور اس قافلے میں ایک عورت بھی موجود تھی۔ اچانک سواری نے کوئی حرکت ایسی کی کہ جس کی وجہ سے اس عورت نے اپنی سواری کو لعنت دے دی، اور یہ لعنت والے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب پڑے،
آپ نے قافلے کو روک دیا اور صحابہ کو فرمایا کہ اس عورت کا سامان اور اس کا پلان مکمل، جو بھی سواری کے اوپر اس کا سامان ہے وہ سارے کے سارا نیچے اتار دیا جائے اور اس سواری کو ویران میں چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ ملعون ہو چکی ہے۔ میرے بھائی، اس حدیث میں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور پر لعنت کرنے کی کتنی وعید اور کتنی سخت سزا دی، اور جب کہ ایک مومن کو گالی دی جائے، ایک مومن کو تانا دیا جائے، ایک مومن کو جب لعنت دی جائے تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں اور اس گناہ سے بچیے، کیونکہ لعنت جو ہے یہ ایک بڑا بہت سخت قسم کا گناہ ہے۔ جب انسان کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور یہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ تو ہر وقت اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کسی ایک ایسا شخص کوئی جس کا نام لے کے اس کو مخاطب کر کے اور اس کا نام لے کے اس کے اوپر لعن طعن کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے، قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقام پہ لعنت والے الفاظ جو ہیں وہ مخاطب کیے ہیں، کئی ایک ایسے کام ہیں جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلعنت اللہ علی الکافرین، اور اسی طرح فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها، اسی طرح فرمایا لعن اللہ السارق يسرق البيض فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده۔ تو میرے بھائی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی چیز کے اوپر لعنت کی ہے وہ فعل مراد ہے، کسی ایک انسان کا نام لے کے نہیں کہا۔ اگر کسی انسان کے اندر کوئی ایسی غلطی ہے، ایسا کوئی اس کے اندر برا عمل ہے، ہم اس کے برے عمل کو دیکھ کے اس کے اوپر لعنت نہیں کریں گے، بلکہ اس کے فعل کے اوپر ہم لعنت کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ لیکن پھر بھی بہرحال لعنت والا جو کلمہ ہے اس کلمے سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب یہ کلمہ کسی کے بارے میں بولا جائے تو یقیناً وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عبداللہ، لوگ اس کو حمار کے نام سے مخاطب کرتے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ہنسایا کرتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک ایسا وصف تھا کہ وہ شراب پیتا تھا، شراب نوشی کرتا تھا۔ جب اس نے شراب نوشی کی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کو آپ نے کوڑے مارنے کا حکم دیا، اس کو کوڑے لگائے گئے۔ پھر اس کے بعد وہ باز نہ آیا، پھر اس نے شراب پی، اس کو پھر کوڑے لگانے کا حکم دیا گیا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ اے اللہ اس انسان کے اوپر لعنت کر دے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے، حالانکہ وہ انسان گنہگار ہے، وہ گناہ کر رہا ہے اور گناہ بھی ایسا جو کبیرہ گناہ ہے اور جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، ایسا کام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سنے کہ صحابی اس کو لعنت کر رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کو لعنت مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ انسان ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے اس برے فعل کو چھوڑیے جو ہمارے وصف کے اندر، جو ہماری عادات میں یہ کام پڑ چکے ہیں اور ایسے اعمال آگے ہیں جو اسلام کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ مسلمان جو ہے وہ لعن طعن نہیں کرتا، بلکہ یہ وصف کفار کا ہے۔ ایک مسلمان وہ ان جیسے کفار جیسے اعمال نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان جیسے برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔